السلام علیکم دوستو، دا انگلش لورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرٹیسزمس میں کچھ جو ورڈس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، جیسے کیتھارسس ہوتا ہے، ٹریجڈی ہوتا ہے، پینتھیزم ہوتا ہے، پیسٹورل پویم ہوتا ہے، ایتھوس ہوتا ہے، پیتھوس ٹریجک کامیڈی، میلوس پیریپیشیا، ایلیجک پویم، امیٹیشن، یونٹیز اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کیتھارسس۔ کیتھارسس ایک جذباتی مادہ ہے جس کے ذریعے کوئی اخلاقی یا روحانی تجدید کی کیفیت حاصل کر سکتا ہے یا اضطراب اور تناؤ سے آزادی کی کیفیت حاصل کر سکتا ہے۔ کیتھارسس ایک یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے صفائی۔ ادب میں یہ کرداروں کے جذبات کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹریجڈی۔ ادب میں اس کا مطلب ہے زبان کو اس طرح استعمال کریں کہ پیچیدہ اور سمجھنا مشکل ہو۔ اس کے بعد ہے پینتھیزم۔ پینتھیزم یہ عقیدہ ہے کہ تمام حقیقت الوہیت کے ساتھ یکساں ہے، یا یہ کہ ہر ایک چیز گھیرنے والا ایک لازوال خدا کی تشکیل کرتی ہے۔ ماہرین ایک الگ ذاتی یا انسانیت پسند خدا کو نہیں مانتے اور ان کی شکلوں کے سلسلے میں مختلف نظریات کی ایک مختلف رینج رکھتے ہیں۔ الوہیت اور حقیقت کے مابین تعلقات۔ یہاں یہ عقیدہ کہ خدا ایک ماورای حقیقت ہے جس سے مادی کائنات اور انسان صرف مظہر ہیں، اس میں خدا کی شخصیت کا انکار شامل ہے اور خدا اور فطرت کی شناخت کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیسٹورل پویم۔ پیسٹورل پویم وہ نظم ہے جو دیہی زندگی کی تصویر کشی کرتی ہے یا عام طور پر ایک مثالی انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایتھوس۔ ایتھوس اخلاقیات کی ایک اپیل ہے اور یہ کسی کو راضی کرنے والے کے کردار یا ساخت کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ہے پیتھوس۔ پیتھوس جذباتیت کی اپیل ہے اور جذباتی رد عمل پیدا کر کے دلیل کے سامعین کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے لوگوس۔ لوگوس منطق کی ایک اپیل ہے اور ناظرین کو بلا وجہ منانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے میلوس۔ سائکیڈکس گروپ کے جنوب مغرب میں بحیرہ انجمن میں واقع ایک یونانی جزیرہ ہے۔ یہ کانسی کے دور میں پھل پھولنے والی تہذیب کا مرکز تھا اور یہ 1820 میں افراڈائٹ وینس ڈی میلو کے سنگینی ماربل کے مجسمے کی دریافت کا مقام ہے۔ اس کے بعد ہے یونانی جو نام مولوس ہے وہ مولس سے لیا گیا ہے، یا ایک قدیم یونانی اصطلاح جس کی معنی ہے دھن، راگ یا گائکی، نظم جس کا مقصد گانا ہے۔ قدیم یونانی میوزک تھیوری میں میلوس کا مطلب موسیقی کی مدھر بنیاد ہے۔ ہارمونکس اور میتھوپیویاکی کی تعلیم میلوس سے وابستہ تھی۔ اس کے بعد ہے پیریپیشیا۔ پیریپیشیا ایک کہانی میں اچانک تبدیلی ہے جس کا نتیجہ حالات کے منفی الٹ پڑتا ہے۔ پیریپیشیا کو اہم موڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں افسوسناک مرکزی کردار کی خوش قسمتی اچھے سے خراب ہوتی ہے۔ اس ادبی ڈیوائس کا مقصد سامعین کو حیرت زدہ کرنا ہے، بلکہ یہ کردار کے پچھلے عمل یا غلطیوں کے نتیجے میں پیروی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایلیجک پویم۔ ایلیجی لٹریچر کی ایک شکل ہے جس کی تعریف نظم یا گیت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے، جس کو ایلیگائک کپلیٹ کی شکل میں لکھا گیا ہے جو کسی میت کے اعزاز میں لکھا گیا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر فرد کی موت پر نوحہ خوانی کرتا ہے یا غم کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیم آف امیٹیشن۔ عام طور پر شاعری زندگی کو تال، زبان اور ہم آہنگی کے ذریعے نقل کرتی ہے۔ یہ موسیقی یا رقص میں زیادہ واضح ہے، لیکن یہاں تک کہ آیت کی شاعری بھی زبان کے ذریعے ہی تقلید کو پورا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ آف امیٹیشن۔ فن عملی طور پر مردوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اصطلاح ڈرامہ یا ڈرامے یونانی زبان میں مردوں کی تقلید کرنے کے لیے فن کو یا تو انسان کو اپنی زندگی سے بہتر پیش کرنا چاہیے جتنا کہ زندگی سے سچ، یا زندگی میں ان سے کہیں زیادہ بدتر یعنی نچلے اخلاق کا۔ اس کے بعد ہے موڈ آف امیٹیشن۔ ایک شاعر یا تو ان کی تقلید کر سکتا ہے، جیسے یہ بیان ہے کہ جس میں وہ ایک اور شخصیت لیتا ہے، ایک ماہر آئی واقعات کو دیکھنے والے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ نمبر بی ہے اپنے ہی شخص میں بات کریں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی،
پہلے شخص میں۔ نمبر سی، اس کے تمام کردار ہمارے سامنے زندہ رہنے اور چلنے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا شخص راوی۔ اور اس کے بعد ہے ہیوبرس۔ ہیوبرس انتہائی فخر اور تکبر ہے جو ایک کردار کے ذریعے دکھایا گیا ہے جو بالآخر اس کا زوال لاتا ہے۔ ہیوبرس ایک کردار کی شخصیت میں ایک خامی ہے جو ایک طاقتور منصب سے لطف اندوز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ وہ حقیقت سے رابطہ کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیوج ٹورپور۔ ذہنی یا جسمانی غیر فعالیت یا عدم برداشت کی کیفیت کو سیوج ٹورپور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈگنیٹی آف کمپوزیشن۔ عظمت کا پانچواں ماخذ ترکیب کی عظمت ہے، یعنی ایک وقار آمیز کمپوزیشن یا الفاظ کی ترتیب۔ یہ وہی ہونا چاہیے جو سوچ، جذبات، اعداد و شمارات اور خود الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے۔ اس طرح کے انتظامات میں نہ صرف قائل کرنے اور خوشی دینے کی فطری طاقت ہے بلکہ روح کو بلند کرنے اور مردوں کے دلوں کو بھڑکانے کا شاندار طاقت بھی ہے۔ اس کے بعد ہے یونٹی آف ایکشن۔ کسی ڈرامے میں ایک ایکشن ہونا چاہیے جس کی پیروی کم سے کم سب پلاٹس کے ساتھ کی جائے۔ اور دوسرا ہے یونٹی آف ٹائم۔ کسی ڈرامے میں کارروائی 24 گھنٹے سے زیادہ کی مدت میں ہونی چاہیے۔ اتحاد کا پہلا مقام یعنی یونٹی آف پلیس۔ ڈرامہ ایک واحد جسمانی جگہ پر موجود ہونا چاہیے، اس میں جغرافی کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اسٹیج ایک جگہ سے زیادہ کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ٹریجک کامیڈی۔ ٹریجک کامیڈی ایک ادبی ڈیوائس ہے جو خیالی کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں المیہ اور مزاحیہ دونوں شامل ہیں۔ زیادہ تر اذیت ناک کرداروں میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور بعض اوقات بدقسمتی سے ہونے والے واقعات کے بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے لیکسس۔ فلسفیانہ گفتگو میں لیکسس کسی زبان الفاظ کے تمام الفاظ کا ایک مجموعہ ہے اور ایسے تمام الفاظ کے الفاظ اس کا ایک مکمل گروپ ہوتا ہے جن کی معنی ہوتے ہیں یا گرامر میں کوئی فعل ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اور آپ ہمیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔